بہن ہمیں تو بس آپ کی بیٹی سے سروکار ہے، جلدی سے میرا خالی دامن بھر دیں، بہت تنہا رہ لی وہ، اب اس کا ساتھی آ جانا چاہیے۔ فردوسی بیگم نے بیٹھتے ہی اپنا اندیہ نصرت آرا پر ظاہر کر دیا۔ بیٹی تو امانت ہی ہوتی ہے، اس میں کسی کا کیا دوش ہے، روک سکتا ہے کوئی اسے؟ بس تو پھر جلدی سے تاریخ دے دیں، میں اپنی زندگی میں ہی شوکت کا بسا ہوا گھر دیکھ لوں، ورنہ یہ جوڑوں کا درد اور پھر اوپر سے شوگر کا مرض، زندگی کا کیا بھروسہ؟ کیوں بدفعل مجھ سے نکالتی ہیں؟ اللہ آپ کی لمبی زندگی دے، خوشیاں دے، ابھی تو آپ کو باقی کی بچوں کی خوشیاں بھی دیکھنی ہیں۔ کیا کروں اپنی زندگی کا، اب یوں ہی دڑکا سا لگا رہتا ہے، کبھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور کبھی شوگر، کب تک پرہیز کروں؟ فردوسی بیگم نے مظلومیت سے کہا تھا، بیماری بھی جسم کی خیرات ہوتی ہے، بلا چنگا انسان ایسے کب خدا کو یاد کرتا ہے؟ یہ تو ہے بہن۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ وہ دوبارہ اپنے موضوع پر آ گئی۔ اس بارے میں جاوید صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ظاہر ہے آج آپ نے بات کی ہے، میں ان سے بھی مشورہ لوں گی۔ ویسے وہ اتنی جلدی راضی نہیں ہوں گے، رابعہ دراصل بہت چھوٹی ہے، کم از کم انٹر تو کر لے، ابھی تو میٹرو کے پیپر ہونے والے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ جاوید صاحب پر ڈال دیا۔ بیوی چاہے تو شوہر سے جو کچھ مرضی کروا سکتی ہے، راضی کرنا آپ کا کام ہے۔ اب اگلی دفعہ میں تاریخ لے کر ہی جاؤں گی، انہوں نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ میری بیٹی نے جب رخصت ہونا ہوگا خود بخود تاریخ طے ہو جائے گی، یہ تو اللہ کے کام ہے بہن، اللہ ہی بہتر کرتا ہے۔ بے شک نصرت آرا اس سے کسی کا انکار ہے، لیکن بندے کی اپنی مرضی بھی تو ہوتی ہے، کچھ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ انہوں نے کھوجنا چاہا۔ میں تو اپنی مرضی سے منگنی کر دی تھی تو جوئی صاحب بہت ناراض ہوئے تھے، آپ تو جانتی ہیں اگر شادی کی تاریخ دے دی تو بس ان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ جائے گا، غصے کے وہ ایسے ہی تیز ہیں۔ پھر میں کیا امید لے کر جاؤں؟ انہوں نے آس بھری آواز سے پوچھا۔ اچھی امید ہی لے کر جائیں، انشاءاللہ جو قدرت کو منظور ہوگا وہی۔ اچھا، فردوسی بیگم نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا اور پھر اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ اب میں چلتی ہوں بہن، انشاءاللہ پھر آؤں گی۔ آپ کا گھر ہے، ارے جب مرضی ہو آ جائیں۔ نصرت آرا کھڑی ہو گئیں اور دروازے تک انہیں چھوڑنے آئیں۔ امی رابعہ تو اپنی ساس کو کھلا کھلا کر اور پکا پکا کر رہ جائے گی۔ رکشی نے ان کے موٹاپے پر چوٹ کی۔ بری بات، موٹاپا کسی کے اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے، پھر کیا کھانا تو اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ فاروق دور سے چہکا۔ نصرت آرا مسکرا دیں، باز نہیں آؤ گے تم لوگ؟ رابعہ سنجیدگی سے روٹیاں پکاتی رہی، بس فردوسی بیگم کو رابعہ بھا گئی تھی، ان کے گھر فوراً رشتہ دے دیا۔ انہوں نے شوکت کو دیکھا، اس سے ملی، انہیں بھی وہ لڑکا اچھا لگا، خوش اخلاق، ملنسار سا، اپنا ذاتی کام کرتا تھا۔ فرنیچر کی 3-4 دکانیں تھیں، پھر ایک لڑکی کے لیے اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ پھر ان کی رابعہ کو کوئی نظر کوئی پسند بھی نہیں تھا۔ جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی وہاں لڑکیاں اپنے خواب چھپا لیتی ہیں اور خواہشات دبا لیتی ہیں، زبان بند، آنکھیں نیچی اور سر ڈھکا ہوتا ہے۔ ان کا باپ جاوید مرزا ایک الگ ہی دنیا کا واسی تھا، انتہائی شکی مزاج، غصہ، بات بات پر بھڑک جانے والے انداز تھے ان کے۔ بچے تو ہر وقت ان سے سہمے رہتے تھے، جب دل چاہتا محبت کی زبان استعمال کی اور پوری بلا کر پیار کر کے سیراب ہو گئے، دل بھرا ہوا تو خواہ خواہ کا وویلا مچا دیا، بچوں کو ڈانٹ پھٹکار لعنت و ملامت کرنے لگتے تو بچے کونوں کھدروں میں چھپتے پھرتے۔ ایسے میں نصرت آرا انہیں اپنے پروں میں چھپا لیتی، باپ کی گن گرج سے بچا لیتی تھی۔ یہی وجہ تھی بچے باپ سے دور اور ماں کے قریب تھے۔ بچوں کی اس حرکت پر جاوید مرزا تل ملا جاتے۔ تو ناقص العقل عورت، تو انہیں سکھاتی ہے کہ مجھ سے دور رہیں، اور تو نے ان کے دل میں میرے خلاف نفرت بھری ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ جیسا کرو گے جاوید مرزا ویسا ہی بھرو گے۔ نصرت آرا ہمیشہ دو بدو جواب دیتی، غصہ ہمہ وقت ان کی ناک پر درا رہتا تھا، بد کلامی شروع کر دیتے گھر میں داخل ہوتے ہی معلوم نہیں جاوید مرزا کو اتنا غصہ کیوں آتا تھا، ہر وقت غصے سے ان کا چہرہ پھولا رہتا تھا، حالانکہ شادی سے پہلے جاوید مرزا خوش اخلاقی کی اعلیٰ ترین مثال تھے۔ نصرت آرا کی پہلی شادی ہو چکی تھی، ان کے 3 بچے تھے۔ پہلا شوہر جاوید مرزا اس سے زیادہ بد-دماغ اور غصے والا تھا، معمولی سی چپکلش بڑھ گئی تو اس نے 3 بول ادا کر کے انہیں گھر بدری کی سزا دے ڈالی، اور وہ مہینوں گم سی رہیں۔ جو شخص اتنی چاہ سے لے جانے والی محبتوں سے رکھے دل ہتھیلی پر لیے پھرے، بالکل پھولوں کی طرح اس کے وجود کا خیال رکھتا تھا، ہر طرح کا سکھ و چین آرام دیا، 3 پھول جیسے بچے بھی دیے، پھولوں کی وجہ سے جہاں آرا انہیں اور بھی عزیز ہو گئی تھی، لیکن غصہ ویسا ہی تھا، جو دل میں سما جائے بس وہی ٹھیک، باقی سب فضول۔ نصرت آرا کو اس کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا، اس کی تیز آواز پر سہم جاتی تھی، بچوں کو اپنے وجود کی چادر اڑا کر کونے کھدرے میں دبک جاتی تھی۔ جب وہ نارمل ہوتا تو ہنستا ہوا یوں آتا کہ گویا بھی کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہیں، اور بس خاموشی سے تکے جاتی۔ ایسے میں ایک دن بڑے زور کا طوفان آیا، اور جب تھما تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا، درخت، پتے، ہوا، ہر چیز ساکت و جامد رہ گئی تھی۔ جنون پسند انسان نے ہر چیز تہس نہس کر دی تھی۔
کسی بات کا شکوہ کرتی۔ اب تو ہر چیز ہی ختم ہو گئی تھی۔ چپکے سے وہ اس گھر سے نکل آئی۔ ہر چیز ہی اپرائی جو ہو گئی تھی۔ زندگی سرد ہواؤں جیسی ہو گئی۔ بچے بری طرح سے یاد آتے۔ جانے اس کو کون سا نرم گوشہ بیدار ہوا، کہہ دیا کہ بچوں سے آ کر مل جاؤ، مگر انہوں نے نہیں کہہ کر ہر در بند کر دیا۔ صرف ملنے سے ہی تو ممتا کو تسکین نہیں ہوتی، چند لمحے سینے سے لگا کر ہی ماں کی محبت سیراب نہیں ہوتی۔ پھر وہ کیوں روز روز کی اذیت برداشت کرتی، جبکہ جانتی تھی وہ جنون شخص انسان بچوں کو اپنے ساتھ ہی رکھے گا۔ نصرت سے نفرت سے راستہ بدل لیا، لیکن راستہ بدلنے سے شاید قسمتیں نہیں بدلتی۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ خود کو بہلانے کے لیے نصرت نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ جاوید اسے شبانہ کے گھر میں ملا تھا۔ شبانہ 6 کلاس میں تھی اور وہ اسے ٹیوشن پڑھانے گھر آتی تھی، لیکن وہ کسی بھی نئے حادثے کے لیے تیار نہیں تھی، لہٰذا ہر ممکن کوشش کرتی، احتیاط رکھتی کہ اس کا غلط قدم معمولی سی لغزش کہیں اس کی راہ میں ببول نہ اگا دے۔ اس کی پہلو تہی اور گریز دیکھ کر جاوید مرزا نے براہ راست شادی کی پیشکش کر دی، لیکن میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ اس نے فوراً اپنی گریز کی وجہ بتائی۔ میں جانتا ہوں۔ پھر اس نے تہیت سے دیکھا۔ کیا زندگی از اثر نو شروع کی جا سکتی ہے؟ جاوید نے بغور سے اسے دیکھا۔ نہیں، مسئلے وہ پھول کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ گرا ہوا پھول بھی اٹھا کر کالر میں لگایا جا سکتا ہے۔ نہیں جاوید صاحب، اب میں مزید کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی۔ بیتے ہوئے دن میرے لیے بہت ہیں۔ اب کوئی نیا رسک نہیں لینا۔ میری بہن بشرا بہت اچھی ہے، مجھ سے چھوٹی ہے۔ میں اس سے آپ کو ملواؤں گی، آپ خود کو راضی کر لیں۔ میں موتیا پسند کرتا ہوں تو گلاب کو کس طرح اپنے لیے منتخب کر سکتا ہوں؟ پھول تو پھول ہوتا ہے، خوشبو سے کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز تو خوشبو ہے۔ پھول کی پتیاں تو بکھر جاتی ہیں۔ وہ بمانی انداز میں لب بھیجتے ہوئے اسے دیکھے گئے۔ دوسرے دن نصرت نے اپنی بہن کو اس سے ملوایا۔ بہت خندہ پیشانی اور محبت سے ملا۔ بشرا بھی اس سے متاثر ہوئی۔ نصرت آرا کو یقین تھا کہ جاوید راضی ہو جائے گا بشرا سے شادی کرنے پر، مگر چلتے چلتے اس نے اسے حیران کر دیا۔ میرے سوال کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا۔ وہ زچ ہو گئی۔ میرے لیے جواب نہ کافی ہے۔ مجھے حسب منشا جواب دے جو میں چاہتا ہوں۔ جاوید یہ زندگی ہے، ضروری نہیں ہے یہ ہمیں ہر وہ چیز ملے جس کی ہم ضرورتوں پر اختصار کر لیں۔ ہر چیز سہل ہو جائے گی، ان کس نے رسان سے سمجھایا۔ میں اختصار کی قائل ہی نہیں ہوں۔ ہر چیز پر میرا حق ہے جو میرے دل کو بھا جائے، لیکن چیزوں میں اور انسانوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بس میں نے کہہ دیا ہے کہ اب کسی انکار کا جواز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے 3 بچے ہیں۔ یہ بھی جانتا ہوں، اور اب آپ سے دور ہیں اور ملنے کی امید بھی نہیں۔ اس نے مزید کہا، میں ان کی یاد کے سہارے زندگی گزار دوں گی۔ یادوں کے سہارے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ بس فیصلہ ہو گیا، میں آپ کی والدہ سے ملوں گا اور آپ کی والدہ آپ کی بہنیں۔ یقیناً وہ میرے فیصلے سے خوش ہوں گی۔ اس نے وثوق سے کہا، نہیں جاوید صاحب، کوئی ماں اپنے بیٹے کو اس طرح کی شادی پر خوش نہیں ہوگی۔ اس نے حقیقت بتائی۔ کیوں، کیا برائی ہے آپ میں؟ میں ایک متعلقہ ہوں، 3 بچوں کی ماں۔ اس کا مطلب ہے باقی مادہ زندگی میں آپ پر خوشیاں حرام ہو جائیں؟ یہ معاشرہ جس نہج پر جا رہا ہے وہاں یہی دستور ہے، لیکن میں اس دستور کو غلط قرار دیتا ہوں۔ ہاں، میری زندگی میں شامل ہونا ہے ہر صورت، ورنہ آپ کو ورنہ کیا ہے؟ اس نے انجانے خدشے کے پیش نظر اسے دیکھا۔ میں ایک سر پھرا شخص ہوں، مجھ سے کسی بھی بات کی امید کی جا سکتی ہے۔ یقین نہ ہو تو میرے دوست احباب سے پوچھ لینا۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کل میں آپ کو بشرا سے ملوا دوں گی، اس نے قطعیت سے کہا اور باہر نکل گئی۔ پھر اسے بشرا سے ملوا بھی دیا، مگر اس کا انکار اقرار میں نہ بدلا۔ اس کے بعد جاوید اس کی والدہ سے ملا تو سمجھایا، نصرت کو سمجھایا، اس کو یقین کیوں نہیں ہے کہ میں اسے خوش رکھوں گا؟ بیٹا، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، مشکل سے یقین کرے گی۔ بس آپ کو اسے راضی کرنا ہے اور تمہاری ماں، میں انہیں راضی کر لوں گا۔ اگر نہیں تو پھر انہیں میرا فیصلہ قبول کرنا ہوگا۔ جاوید بیٹا، تم اچھی طرح سوچ لو، میں نہیں چاہتی کہ اس کی باقی مادہ زندگی خراب ہو جائے اور تمہاری ماں اسے قبول نہ کرے۔ جب میں نے اسے قبول کر لیا ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں سب کو راضی کر لوں گا۔ اس نے اپنی بات کہی اور باہر نکل گیا۔ زہرا بیگم سوچتی رہ گئی، امی خود سوچیں یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس کی ماں مجھے قبول نہیں کریں گی۔ آپ اسے سمجھانے کی بجائے مجھے سمجھانے بیٹھ گئی ہیں۔ بے شک میں نے اسے بھی سمجھایا ہے، مگر یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ آج کوئی شخص تیرا ہاتھ تھام رہا ہے، کل کو اگر یہ بھی نہ ہوا تو کیا کرے گی؟ میری عمر بھی گزر رہی ہے، آنکھیں بند ہوتے کون سی دیر لگتی ہے؟ کیا بھائی تجھے ساری عمر بٹھا کر کھلا سکتے ہیں؟ 1 سال ہوا ہے لیکن بابی امو بنانے لگی ہیں۔ بول، باقی زندگی کیا کرے گی؟ اماں میں نوکری کروں گی، الگ گھر بناؤں گی، آپ میرے ساتھ رہیں گی۔ نہیں بیٹا، گھر تو صرف 2 ہی اچھے ہوتے ہیں، ایک ماں باپ کا، دوسرا شوہر کا، تیسرا گھر بہت برا ہوتا ہے، معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں، اکیلی لڑکی کو جینے بھی نہیں دیتے۔ اماں، وہ بے ساختہ رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کب میں نے کسی کا برا چاہا تھا؟ کب میں نے کسی کا دل دکھایا تھا؟ اتنی بڑی سزا! ہوتا ہے بیٹا، ایسے ہی ہوتا ہے، خدا اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اس آزمائش سے بھی صبر و تحمل کے ساتھ گزر جا میری بچی۔
یہ سب قسمت کا کھیل ہے، جو لکھا ہوتا ہے وہ جھیلنا تو پڑتا ہی ہے نا۔ وہ دھیرے دھیرے گھٹنوں پر رکھے اس کے سر کو تھپکتی رہی۔ ان کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ یہ دکھی تھی، جانے بنانے والے نے اس کا نصیب کس طرح کا بنایا تھا۔ کم عمری میں شادی ہو گئی، کم عمری میں متعلقہ بھی کہلائی، ان کی آنکھیں بھی آبدیدہ ہو گئی تھیں۔ خدارا انہیں کبھی صبر قرار سے نہ رہنے دے، اور نہ ہی مائی بیاب کی مانب تڑپتا رہے۔ ایک ماں نے دل سے نکلی ہوئی بدوا عرش کو ہلا دیتی ہے، یہ تو پھر ماں کے دکھی دل کی بدوا تھی۔ ان کی بے گناہ بیٹی قصور ٹھہری تھی، بے گھر ہوئی تھی، کم زبان تھی، کم فہم تھی، نہ تجربہ کار تھی۔ اپنے غصے میں دلاور نے کتنی بڑی سزا دے ڈالی تھی۔ خدا تجھ سے میری مظلوم بیٹی کا بدلہ دے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ خدا پر چھوڑ دیا، بھلا اس سے بہتر کوئی منصف ہو سکتا ہے؟ نصرت آرا نے ٹیوشن پڑھانا بند کر دیا، گھر میں مقید ہو کر رہ گئی۔ 3 دن گزر گئے، جاوید نے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ زہرا بیگم دھیرے دھیرے اسے راضی کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ان کی بیٹی ساری عمر بے گھر رہتی، اس سے بہتر تھا کہ ایک چتر چھایا تو مل جاتا، جو ان کا خوبصورت عورت کے لیے صاحبان بہت ضروری ہوتا ہے۔ ورنہ ہوسناک نگاہیں اس پر یوں پڑتی ہیں گویا مال غنیمت ہو، اور اسے حواسی سے بچانا چاہتی تھی۔ امی بیٹی کے لیے زہرا بیگم بہت خود غرض بن گئی تھی۔ جب زمانہ ان کے لیے خود غرض بنا تھا تو وہ کیوں نہ بنتی؟ جاوید کی ماں ایک سخت گیر خاتون تھی، وہ کس طرح سے برداشت کریں گی ایسا نہ ہو کہ ایک جہنم سے نکل کر میں اپنے لیے ساری عمر کا جہنم خرید لوں۔ وہ دل کے خدشوں کو نوک زبان پر لے آئی۔ نصرت کوئی کتنا ہی سخت مزاج، سخت دل کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اس کا دل موم ضرور ہو جاتا ہے، اور مجھے یقین ہے ایک نہ ایک دن تو انہیں بھی موم کر دے گی۔ نہیں ماں، کبھی نہیں، وہ پتھر ہے، جاوید اپنی ماں کے بارے میں بتاتا رہتا ہے۔ جب ڈال مرد کی ہو تو پھر کوئی سنگ نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں نے دلیل دی، جاوید محبت سے تجھے بیاہے گا، محبت سے ہی رکھے گا، محبت سے انسان ساری عمر کا غلام بن سکتا ہے۔ اما محبت کا صاحبان بنتے دیر نہیں لگتی، اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس نے پرزور لہجے میں کہا، اب اپنا زندگی کو مزید کسی اور دوراہے پر کھڑا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ ضروری نہیں ہے نصرت کے ہر مرد دلاور جیسا ہو، بعض مرد جاوید جیسے بھی ہوتے ہیں۔ اما، اس نے ملتجی انداز میں دیکھا، اس کے خدشات اپنی جگہ درست ہیں۔ اسے بشرا کو راضی کر کے لے آؤ، اور جو جوڑ بھی ہے اور پھر وہ کنواری بھی ہے۔ نصرت بس میں نے جو کہہ دیا وہی ہوگا، پھر جاوید تمہارے لیے آیا، بشرا کے لیے نہیں۔ بشرا کے لیے جنت پہ بھی عمر کا رشتہ لائیں۔ عمر گورنمنٹ جاب کرتا ہے۔ ان کے کہنے پر نصرت نے سر جھکا لیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو۔ اس روز پورے ایک ماہ بعد جاوید آ گیا، ستا ہوا چہرہ، بڑی ہوئی شیپ، ملگجے سے بھلیے میں بال بکھیرے، ہونٹ سگریٹ نوشی کے گواہ، آنکھیں شب بیداری کی کماز، تھکا تھکا پرمستہ سا لگ رہا تھا۔ وہ اس کی حالت میں دیکھ کر نصرت نے سر جھکا لیا۔ اور کتنی آزمائش باقی ہے؟ وہ سامنے کرسی پر ڈہ گئے۔ جاوید، اس کا وجود کپ کپا گیا۔ آپ میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے لیے بشرا بہترین ساتھی ثابت ہوگی۔ میں ساری عمر اس آزمائش کی وٹی میں جل سکتا ہوں۔ وہ موقف پر قائم تھا۔ آپ کی امی سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں تمہیں الگ گھر لے دوں گا، آپ ساری عمر ماں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ میری ماں مان جائیں گی، تم ہاں تو کرو۔ سوال کرتی نگاہیں اس پر مرکوز تھی۔ دل جس پر آ جائے بس اس کا سوال ہی بن جاتا ہے، پھر کوئی اور شاید دل نظر کو نہیں باتی۔ یہی حال جاوید کا تھا۔ نصرت عجیب مکمس میں تھی۔ میں آخری بار کچھ وقت مانگ رہی ہوں سوچنے کے لیے۔ کتنا وقت؟ آخر کتنا نصرت؟ ایسا نہ ہو میری زندگی کی حد ختم ہو جائے۔ اس کے لہجے میں رکھ کروٹیں لینے لگا۔ اللہ نہ کرے وہ دہل گئی۔ اب جب بھی آؤں گا تو پلٹ کر نہ جاؤں گا، وہ قطعیت سے کہتا باہر نکل گیا۔ نصرت تھک کے ہارے مسافر کی طرح ڈہ گئی۔ زندگی نے کس دوراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ بے سر و سامانی بھی کیا ہوتی ہے، نہ بچے اپنے رہے نہ گھر اپنا، اتنی تکلیفیں بھی سہ لی، پھر بھی تہی دامن تھی۔ کیا عورت کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ جب چاہے رکھ لی جائے، جب چاہے نکال دی جائے؟ اب ایک نیا گھر اس کا منتظر تھا، جو جاوید محبت سے بنانا چاہتا تھا، لیکن اس کی والدہ راضی نہ تھی۔ ماں کا دل تھا، اس دل کو وہ توڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خدشات اس کے وجود میں رینگ رہے تھے۔ ایک ماں ایک بچے سے کتنی محبت کرتی ہے وہ اندازہ لگا سکتی تھی۔ اپنے کنوارے بیٹے کے لیے وہ اس کے وجود کس طرح قبول نہیں کریں گی۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس بات کا شدید سے احساس ہوتا جا رہا تھا، لیکن اب ایک طرف جاوید کی محبت تھی، اس لیے ایسے وقت میں بے سہارا دے کر بھی اٹھایا جب وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ ایسے وقت میں تھا جب زندگی سے ہاتھ دھونے کے در پہ تھی، اسے سمجھایا، بہلایا، ہمیشہ ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ وہ پریشان تھی کہ کیسے اس محبت سے گندے ہوئے شخص کو چھوڑ دے۔ جاوید سے انسیت ہو گئی تھی، صرف اس کی ماں کے خوف سے وہ پریشان تھی۔ بڑی آپا، اماں نے انہیں کچھ بتا دیا اور اس کے سر پر ہو گئی۔ چھوڑو سب کی فکر کرنا، جب میں اپنی ماں کی پرواہ نہیں تو تم کیوں کرتی ہو؟ بڑی آپا، مجھے کرنی ہے فکر، اگر میں اس کے نکاح میں چلی جاتی ہوں تو پھر مجھے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ بتائیں میں کیسے ان کے ساتھ رہوں گی جو مجھے ناپسندیدہ قرار دے رہی ہیں؟ تمہیں الگ لے کر دے تو رہا ہے گھر، بڑی آپا نے تسلی دی۔ بڑی آپا، الگ گھر میں کیا میں اپنی خوشیوں کی بنیاد رکھ سکوں گی؟
نصرت، یہ سارے تمہارے فضول اور بے بنیاد خدشات ہیں۔ زندگی سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن تم بہت خوش رہو گی۔ تمہیں ایک خوش نصیب شخص کی رفاقت مل رہی ہے۔ بڑی آپا وہ ششو پنچ میں تھی۔ تم بہت خوش رہو گی، میرا اعتبار کرو۔ وہ اس کا تذبذب جانتی تھی۔ صرف اس شخص کی خاطر راضی ہو جاؤ جو تمہیں بہت چاہتا ہے۔ دلاور کی محبت جھوٹی تھی، جس نے تمہیں بغیر وجہ کے چھوڑ دیا۔ بچے یقیناً اس جیسے خود غرض تھے، تمہیں پوچھنے نہیں آئے۔ کیا اولاد کے دل میں ماں کی محبت نہیں ہوتی؟ میں جانتی ہوں بڑی آپا، اس شخص نے معصوم ذہنوں کو بچھڑی ہوئی ماں کی یاد بلانے کے لیے ڈھیروں چیزیں دے کر بہلا دیا ہوگا۔ بے شک وہ ایسی فطرت کا تھا، پیچھے مڑ کر اس نے نہیں دیکھنا سیکھا تھا۔ پھر کیوں تم ایسے خود غرض شخص کے بچوں کے لیے خود کو تیاگ دینا چاہتی ہو؟ آپا میں تو ماں ہوں، شادی کر لو، تمہیں اور بچے مل جائیں گے۔ اور وہ بچے جو کل پوچھیں کہ ماں کو ہماری یاد نہ آئی؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ بڑی آپا اس کا دکھ محسوس کر سکتی تھی، لیکن بعض دکھ ایسے ہوتے ہیں جس کا سبب نہیں ہو سکتا۔ اس کا ذہن گھٹتا چلا گیا، اور کب تک دوسروں کے حوالے سے اپنی خوشیوں کا اندازہ لگاتی رہے گی؟ کب تک دوسروں کے خیال سے محروم میں تمنا رکھے گا؟ پیچھے جانے سے سارے راستے بند تھے، آگے منزل تک پہنچانے کے لیے ایک محبت کرنے والا شخص کھڑا تھا، تو پھر کیوں نہ وہ بڑھ کر اسے تھام لیتی؟ پھر آزمائش تو ہر راہ میں ہوتی ہے، پھول کے ساتھ خار بھی ہوتے ہیں۔ ایک فیصلہ وہ کر لے اور بڑھ کر خوشیوں کا دامن تھام لے۔ جاوید بچوں کے بارے میں جانتا تھا، اگر ان سے ملاقات ہوتی تو کچھ نہ کہتا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ بے شک بچے اس کے کلیجے کا حصہ تھے، وجود کا حصہ تھے، لگتے جگر تھے، خون و دل دے کر پروان چڑھایا تھا۔ انہیں پانے کی صحیح بھی تو لا حاصل تھی۔ دلاور ایک اصول پرست تھا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اس کا وتیرہ تھا۔ چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، ان سب حالاتوں کے پیش نظر اس نے اپنا ارادہ انتخاب کر لیا تھا۔ باقی ماندہ زندگی میں کسی کی محبت مل جائے تو سفر آسان ہو جائے گا، اس نے سوچ لیا تھا۔ زہرا بیگم نے اس کا منہ چوم لیا تھا۔ خوش رہو میری بچی، تیری بلائی اسی میں ہے، بغیر مرد کے زندگی نہیں رہتی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ تیرے لیے مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ وہ بس اس کے سینے میں منہ چھپائے آنسوؤں کو اندر دھکیلتی رہی اور سوچتی رہی، ہر آزمائش سے گزرنا عورت کا ہی نصیب کیوں ہوتا ہے؟ ہر امتحان سے عورت ہی کیوں گزرتی ہے؟ آزمائش کی سیڑھی پر عورت ہی کیوں کھڑا ہونا پڑتا ہے؟ مرد کو کیوں نہیں؟ دل و دماغ میں سوال اٹھتے رہے اور دم توڑتے رہے، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ تو اس نے جاوید مرزا کے لیے ہاں کر دی۔ جاوید کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ فوراً نکاح کا دن مقرر کر لیا گیا۔ کیا آپ کی امی بھی شریک نہیں ہوں گی؟ میں اپنی ماں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، کسی قیمت پر راضی نہیں ہوں گی۔ انہیں بعد میں معلوم ہوگا تو کتنا دکھ ہوگا۔ وہ سب میں سنبھالوں گا، تو فکر مت کرو۔ پھر کون سا تمہیں ان کے ساتھ رہنا ہے؟ وہ یاس کے ساتھ ہی رہیں گی، اس نے تسلی دی۔ پھر بھی وہ انجانے خدشات میں گری تھی۔ بس اب اس موضوع پر مت سوچو اور نہ ہی بات کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امید اچھی ہو تو راستے بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ تو کل اچھی چیز ہے، خدا نواز دینے میں دیر نہیں لگاتا۔ جاوید مرزا نے بہت اچھے انداز میں سے سمجھایا تھا کہ اسے یقین آتا گیا کہ یہ قدم اٹھانے کے بعد بہت کچھ نہیں لیکن بہت کچھ بہتر ہو جائے گا۔ زندگی کی گاڑی تو یوں ہی چلا کرتی ہے، پھر سب کی دعائیں بھی اس کے ہمراہ تھیں۔ مبارک سماعتوں کے بعد ایک بار پھر سہاگ کا جوڑا پہنا اور جاوید مرزا کے نام کی مہندی لگا کر اس کی ہو گئی۔ دن بھر لگا کر اڑنے لگی، اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جاوید مرزا اسے اتنا چاہتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر واقعی وہ اس کا صبر کا اجر تھا۔ جتنا بھی وہ شکر کرتی کم تھی۔ اسے یقین تھا باقی ماندہ زندگی سکون اطمینان سے گزر جائے گی۔ پھر عورت کی خواہش ہوتی بھی کیا ہے؟ اس کے علاوہ گھر، شوہر اور بچے ہو جائیں تو منزلوں کے نشان بدلتے رہتے ہیں۔ ان کا مستقبل تعلیم و تربیت دے کر انہیں کامیاب و کامران انسان بنانا۔ دلاور کے گھر میں بھی وہ یہی ارمان لے کر گئی تھی، لیکن دلاور کی جلد بازی اور جذباتیت نے اسے کہیں کا نہیں رکھا تھا۔ اب وہ اس کے اور اس کے بچوں کو یاد بھی نہیں کرتی تھی۔ صبر آ گیا تھا۔ اب تو بچے بہل گئے ہوں گے، اکثر سوچتی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ دل کے در و بام پر ان کے ساتھ ہی سائے تھے۔ دل کے ایوان میں قدم محسوس ہوتے تھے۔ بظاہر وہ تنہا تھے، لیکن اندر بچوں کی کلکاریاں محسوس ہوتی۔ نصرت چلو امی سے ملنے چلتے ہیں، اس روز جاوید نے خود کہا۔ چلیں، میں تو راضی ہوں، کب سے آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ ہی تیار نہیں ہوتے۔ ذرا غصے کی تیز ہیں، لیکن صبر برداشت کر لینا، خاموش رہنا، دیکھنا وہ خود ہی تمہیں گلے لگا لیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے جاوید، مگر اس نے کچھ کہنا چاہا۔ بے فکر رہو، چند دن کا غصہ ہوگا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ امی اور ایاز بہت اکیلے ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ حیرانی ہو گئی تھی۔ یہ گھر جو میں نے سجایا ہے، دکھ کی لہر اٹھنے لگی۔ جاوید، اسے بہت دکھ ہوا۔ جانتے ہیں آپ اپنی امی کی عادت، ان کے ساتھ میں کس طرح رہوں گی؟ آخر تم ان کے ساتھ رہنا ہے نصرت، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ جاوید کا لہجہ بدل گیا اور نصرت ساکت رہ گئی۔ یہ لہجہ، یہ انداز کہیں موسم بدلنے کو تو نہیں تھا؟ انجانے خدشے سر اٹھانے لگے۔ وہ سر جھکائے اس عورت کے سامنے کھڑی تھی، اس سے آگے جاوید مرزا کھڑا تھا، اس سے آگے درمیانے قد کی خاتون کھڑی شعلہ وار نگاہوں سے دیکھتی کفر بول رہی تھی۔ اتنی بلند آواز سے وہ بول رہی تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی سماعتیں اس حد تک متاثر ہوں گی کہ آج کے بعد وہ کچھ نہ سن سکے گی۔ نصرت آرا کو اس حد تک غصے کی امید نہیں تھی۔ وہ جی بھر کر کوسنے دیر کے بعد تھک کر بیٹھی۔
تو جاوید ان کے قدموں میں بیٹھ کے، معاف کر دے امی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے گھٹنوں پر انہوں نے سر رکھ دیا۔ غلطی؟ پشیمانی؟ نصرت سر سے لے کر پاؤں تک ارگ کے آلود ہو گئی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، کیا میں تیری ماں نہیں تھی؟ مجھے تیری شادی کا شوق نہیں تھا جو تو بالا ہی بالا متعلقہ عورت کے چکر میں آ گیا۔ کنواری لڑکیاں سب اٹھ گئی کیا؟ اب تو اسے طلاق دے گا اور تب ہی میں معاف کروں گی۔ نفرت نے پھنکارتی ہوئے ایک ہی موقف پر ڈٹ گئی۔ مظلوم ہے بیچاری، ساری عمر آگے خدمت کرے گی۔ خدمت کے لیے میں 10 نوکر تو رکھ سکتی ہوں، نکل جائے سے لے کر دفع ہو جا۔ میرا بیٹا چھین لیا تو نے۔ انہوں نے نصرت آرا کو دھکا دے دیا اور وہ لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرا گئی۔ اس کا کوئی گھر نہیں امی، وہ مکان بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے قدموں میں ہی زندگی بسر کریں گے ہم دونوں۔ نصرت آرا کا دماغ سن ہو گیا، بدترین خدشات حقیقت بن کر سامنے آ رہے تھے۔ جاوید مرزا کا دفاعی انداز بہت پست تھا، یوں لگ رہا تھا سراسر قصور اس کا ہو اور اس نے اس کے بولے بالے بیٹے کو زبردستی مجبور کیا۔ اپنی ہتک کے خیال سے اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ جاوید اپنی ماں کو تھام کر اندر لے گیا، پل میں سناٹا چھا گیا تھا۔ تھک کر وہ سیڑھیوں پر گر گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیوں کر ہو گیا؟ کہیں اس نے اپنے لیے دشت تو نہیں خرید لیا؟ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اندر سے گاہے بگاہے آوازیں آ رہی تھی۔ سنگ دل عورت کسی صورت بہو کو رکھنے پر تیار نہ تھی، ہر حال میں نکالنے کے در پر تھی۔ اس بے بس اور مفلوق الحال پر اشک پوری طرح سے بہہ رہے تھے، ان پر بند باندھنا آسان نہ تھا۔ اس نے آہٹ پر سر اٹھایا۔ چلو چلو۔ تھوڑی دیر بعد جاوید آ گیا، اس پہ اٹھنے میں دیر نہ لگائی۔ تم کس بات پر رو رہی ہو؟ جاوید، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ کس بات پر گریہ کرنا ہے۔ کتنی ستم ظریفی تھی۔ بے فکر رہو، امی مان جائیں گی، اس نے اسے سمجھایا، مگر یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ امی ماننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بہت ضدی طبیعت تھی ان کی، فطرت میں صلح رحم کے جذبات نہیں تھے۔ بس جس چیز کو منع کر دیا سو کر دیا۔ جاوید سے وہ سخت مایوس ہو گئی تھی۔ اس کا قصور نہیں تھا مگر وہ قصوروار ٹھہری تھی۔ کتنے مہینے گزر گئے، ان کا غصہ کم نہ ہوا۔ روز وہ اسے لے جا کر ماں کے دربار میں حاضری دیتا مگر سوائے تان و تشنوں کے اور کچھ رات نہ آتا۔ پھر بھی جاوید مایوس نہیں ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ماں ایک نہ ایک دن اس کی پسند کو ضرور اپنائیں گی، اور نصرت آرا جانتی تھی ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب اکثر وہ ماؤں کے پاس رہنے لگا تھا۔ ساری ساری رات جا کر اس کا انتظار کرتی، صبح کہیں آفس جاتے ہوئے اطلاع دے کر جاتا کہ وہ رات امی کے پاس تھا۔ یہ بات آپ پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ میں ساری رات فکر مند رہی۔ تم عقل مند ہو، سمجھ جانا چاہیے۔ جاوید نے پہلی بار بیزار لہجے میں بات کی اور نصرت آرا گمسم ہو گئی تھی، گویا اس کے سکھ کا سورج ڈوبنے کو تھا۔ اس کی خوشیوں کی میعاد اتنی سی تھی، جیسے پانی میں بنتا ہوا بلبلا، جیسے کھلتے ہوئے پھول کی عمر، جیسے خیر کن چمک۔ بیٹھتی چلی گئی۔ جاوید آفس جا چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس چیز کا ماتم کرے، کس چیز کے لیے روئے۔ اس کے دل میں ماں کے لیے ہمدردی جاگ گئی تھی، اور وہ مظلوم عورت جو اس کی ہمدردی کی بین چڑھ گئی تھی۔ گزرتے ہوئے دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی جولی میں خدا نے صرف دکھ کے پھول ہی ڈالے ہیں، جنہیں کوئی نہیں سمیٹ سکتا۔ سیاہ رات اس کا مقدر اور گھٹائیں اس کا نصیب بن گئی تھیں۔ اب تو جاوید کئی کئی دن تک گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ ابھی اس کے مقدر میں کچھ خوشیاں تھیں کہ خدا نے اس کی جولی میں پھول کھلا دیے۔ صہیب اور رابعہ بھی وہ سارے دکھ بھول گئی تھی۔ آخرکار جانے کس طرح جاوید نے ماں کو راضی کیا، اسے بچوں سمیت گھر لے گیا۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا اور اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی۔ اور پھر زندگی نے ایک نیا رخ تبدیل کر لیا، جس کی بابت وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، دن کا آغاز دھکتے ہوئے شعلوں سے ہوتا، شعلوں کی حدت بھی اتنی بھڑکتی ہوئی ہوتی کہ جتنی لفظوں کی۔ نصرت آرا قصوروار تھی، انہوں نے ان کا بیٹا چھینا تھا، یہ بات وہ ساری زندگی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اب ان کا ایک ہی موقف تھا، یا تو جاوید دوسری شادی کر لے یا اسے چھوڑ دے، مگر جاوید دونوں میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ اس کا رویہ نصرت آرا سے خراب ہوتا گیا۔ وہ اپنی بیوی کی بات بات پر بے عزتی کرتا، طنز کے تیز چلاتا۔ ماں سر اٹھا کر فخر سے بیٹے کا کمال دیکھتی اور مطمئن ہو جاتی۔ اس کی زندگی حزین ہو گئی تھی، چاہتی تو الگ ہو جاتی مگر اس پر الزام آتا کہ کیسی خراب عورت تھی، گھر بس آنا نہیں آیا۔ پہلے شوہر نے بھی انہی حرکتوں کی وجہ سے چھوڑا ہوگا۔ یہ معاشرہ مردوں کا ہے، یہاں مرد کا قصور نہیں گرانتا جاتا۔ ہمیشہ سزا اور خطا عورت کی ہوتی ہے، اور سزا کی حقدار بھی عورت ہی ہوتی ہے۔ اس کے لبوں پر جامد زنگ آلود کفل لگ گئے اور نظریں جھک گئی۔ جاوید کی محبت کی اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ وہ محبت جواب اسے تھی، بس ایک ضرورت بن گئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ صرف ماں بن کر رہ گئی، 8 بچوں کی ماں۔ اگر گزرتے وقت کا حساب کرنے بیٹھتی تو سکھ سکھ کے لمحے وہی تھے جو وہ دلاور کی چھاؤں میں گزار کر آئی تھی۔ یہاں تو اس نے ایک نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹی تھی، ایسی سزا جو شاید اسے اپنے مقدر کر لکھوا کے لائی تھی۔ جاوید کے کسی بہن بھائی نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ حسین کی شادی جاوید نے کی، مگر ساری عمر ناپسندیدگی کی سزا اس نے پائی۔ عشق جاوید نے کیا، نفرت اس کے حصے میں آئی۔
جوید نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اب اسے قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے راستے میں آتی اور نہ محبت کے چکر میں پڑتا اور نہ ہی ماں کی بددعائیں اس کا نصیب بنتی۔ اب وہ 8 بچوں کی ماں کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، چنانچہ روز کسی نہ کسی بات پر نیا جھگڑا ہوتا، روز ایک نیا ہنگامہ دیکھنے کو ملتا۔ نہ رہائی مقصود تھی، نہ سکھ دینا منظور تھا۔ نصرت آرا نے صبر کے وقت کاٹا۔ جاوید مرزا نے جبر سے نصرت آرا کو احساس ہو گیا کہ اب جاوید مزید پریشانی میں مبتلا ہے، ماں کو دکھ دے کر نہ صرف شرمندے بلکہ پچھتا بھی رہا ہے۔ یہ ایسا دکھ تھا کہ گھر والوں سے بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اذیت، دکھ، تکلیف کے ساتھ باقی ماندہ زندگی گزارنی تھی۔ جاوید کی ماں اس کے سر پر تلوار کی طرح لٹکتی، زخمی کرتی رہتی۔ جانے کس جذبے کی تسکین ہوتی تھی۔ وہ دن سکون کے ہوتے جب وہ یاس کے پاس چلی جاتی تھی تو ان کی زندگی یقیناً بنائے رکھتی تھی۔ جاوید کی ماں واقعی دکھی دل کی عورت تھی، یا بددعائیں دل سے دیتی تھی۔ وہ تمام بددعائیں اس کو حقیقت میں لگتی۔ وہ ساری عمر وہ ملول اور رنجیدہ رہی، کوئی سکھ نہ پا سکے۔ بعض لوگ ہوتے ہی اتنے بد نصیب ہیں کہ آنسوؤں میں رہتے ہیں۔ نصرت آرا نے بھی کہیں پڑھا تھا اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بہت خوش نصیب اور دوسرے بہت بد نصیب، اور وہ اپنا شمار ہمیشہ دوسری قسم کے لوگوں میں کرتی۔ شوہر کے بعد اب اولاد بھی خودسر اور باغی ہو گئی تھی، دادی کے بہکانے میں رہتی تھی۔ بڑا بیٹا باپ کے نقش قدم پر چل نکلا تھا، باپ اپنے بکھیڑوں میں پڑھ کر اولاد کی تربیت کرنا ہی بھول گیا تھا، اور ماں کو دادی کاموں میں الجھائے رکھتی۔ چنانچہ ماں باپ کی ناکام زندگی کا اثر اولاد پر پڑا۔ کسی نے تعلیمی میدان میں ترقی نہ کی، بڑے لڑکے نے بد زبان، بد لحاظ، بے مروت، خودغرض اور نافرمان تھے۔ بیٹیاں البتہ ماں کا کہنا مان لیتی تھیں۔ گھر کی فضا بہت عجیب اور گھوٹی گھوٹی سی ہو کر رہ گئی تھی۔ پوتیاں کبھی دادی کے قریب نہ ہو سکیں۔ یہی واحد وجہ ہے جب رابعہ کا رشتہ طے کیا تو نہ دادی نے مشورہ دیا نہ باپ نے۔ لڑکا اچھا تھا، برسر روزگار تھا، جس کی سہمی ہوئی رابعہ کے لیے موزوں تھا۔ بڑے پرے گھر میں یقیناً اس کی شوخی لوٹ آتی۔ لڑکے میں بظاہر کوئی خامی نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا شوکت ان کی رابعہ کو خوش رکھے گا اور وہ سب کچھ دے گا جو ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ کچھ بھی اور نصرت آرا اپنی زندگی میں حاصل نہ کر سکی تھی۔ شاہی شوکت رابعہ کا نصیب ہی تھا، جو جاوید مرزا جیسے شخص نے کوئی نقص نہیں نکالا۔ ساری عمر رابعہ باپ کی محبت سے محروم رہی، جانے کیسا باپ تھا بچوں سے پیار کرنا نہ آیا۔ اب تو اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ بیٹیوں پر بھی شک کرنے لگا تھا۔ یہاں کھڑی نہ ہو، وہاں کھڑی نہ ہو، دروازے پر مت جاؤ، یہ میک اپ کیوں کر رکھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رابعہ نے میٹرک بھی پرائیویٹ کیا تھا۔ باپ کا رویہ دیکھ کر اس کی پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ سر جھکائے وہ اپنی الگ دنیا بسائے رکھتی تھی۔ جاوید کی ماں آج بھی وہی وتیرا تھا، وہی کچروئی آگ اگلتی زبان۔ نصرت آرا نے چپ سادھ لی تھی، بولتے بھی کس حیثیت سے؟ شوہر تو نے کبھی بیوی سمجھا ہی نہیں، محبت کا جوش دودھ کے ابال کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اب نصرت آرا نے توقعات رکھنی ہی چھوڑ دی تھی۔ امیدیں ہی انسان کو دکھ اور پھر پشیمانی کی آگ میں لے جاتی ہیں۔ کاش کوئی ان کے ذہن دل کو پڑھ سکتا۔ اب تو عرصہ دراز ہو گیا تھا، نظر بھر کر جاوید مرزا نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی جاوید مرزا کی موجودگی میں ادھر ادھر ہو جاتی تھی، لیکن اب گریز اور پہلو دہی کی ضرورت نہیں تھی۔ اب انہیں آمنا سامنا کرنا تھا، کیونکہ بیٹی کا معاملہ تھا۔ فردوس بیگم تاریخ لینے آئی تھی۔ پھر آپ نے کیا سوچا تاریخ دینے کے بارے میں؟ جاوید مرزا اخبار دیکھ رہے تھے کہ نصرت آرا آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے ایک نگاہ بیوی پر ڈالی اور پھر اخبار دیکھنے لگے۔ 3-4 مرتبہ وہ آ چکی ہیں۔ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، چھوڑو، بلڈ پریشر کی مریض ہیں۔ جلدی کی بات کیا ہے؟ رابعہ ابھی بہت چھوٹی ہے، مجھے فی الحال اس کی شادی نہیں کرنی۔ انہوں نے الگ ہی اندیہ ظاہر کر دیا۔ نصرت بیگم سلگ کر راہ ہو گئی۔ کیوں؟ کم عمر ہے تو کیا؟ وہ کون سا پڑھ رہی ہے جو شادی اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہی ہے؟ معاملہ بیٹی کا ہے، وہ کیسے چپ رہتی؟ بس میں نے کہہ دیا نا، لیکن آپ نے خود ہی شادی کا وعدہ کیا تھا، اور میں اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کی شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ وہ پرائیویٹ انٹر کی تیاری کریں۔ انہوں نے اس طرح کہا گویا اس کی سنی ہی نہ ہو۔ اس گھر کا ماحول کون سا پرسکون ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ نہ میں تم سے شادی کرتا، نہ بیزاری بے سکونی ہوتی۔ مار دیتے مجھے، میں نے کیا زندگی کی بھیک مانگی تھی؟ کم سے کم اس زندگی سے تو بہتر ہوتا۔ آخر انہوں نے تلخ روی اختیار کر لی تھی۔ کر لیتی خودکشی؟ میں نے کب روکا تھا؟ نفس العقل عورت! وہ اپنی جون میں آنے لگے تھے۔ کاش خودکشی آسان ہوتی، بس آخرت کا عذاب نہیں خرید سکتی۔ بکواس کرتی ہے، انہوں نے اٹھ کر غیظ و غضب سے کہا، اور اندر کا شور تھم گیا۔ پورے گھر میں اب جاوید مرزا کی آواز گونج رہی تھی۔ زبان چلاتی ہے بدنصیب عورت! ان کا ساتھ دینے ماں بھی آ گئی۔ اتنا سن لو جاوید مرزا، معاملہ میری بیٹی کا ہے، مجھے اس کی شادی کرنی ہے، تم سے کوئی مشورہ نہیں لوں گی۔ تاریخ دے دوں گی، جو کچھ میرا ہے اس کے کام آ جائے گا۔ بیٹی کی خوشیوں کے لیے زبان کھول دی انہوں نے۔ دیکھا جاوید، کتنی زبان دراز ہے یہ مکار عورت! ابھی تو بیٹے کو کسی قابل نہیں ہے، اور تو یہ حال ہے، کسی لائق بن جائیں تو زمین پر پاؤں نہیں ٹکیں گے۔ یہ سب آپ کا قصور ہے، آپ کے بیچا لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے میرے بچوں کو۔ نصرت کھول کر رہ گئی۔ میری ماں سے زبان چلاتی ہے؟ جاوید مرزا کھڑے ہو گئے۔ تو کہیں لے جا کر بہترین تربیت کر لیتی، ہم تو خراب لوگ تھے۔ ماں تن سے ہنسی۔ میں ایسی عورت ہوتی تو کب کی چلی جاتی، اس ظلم کی چکی میں نہ پستی۔ خاندانی شرافت ہے ہم لوگ۔ لیکن اس نے زبان کھول بھی لی، بہت ظلم برداشت کیا تھا۔
ہاں ایسی شریف ہوتی ہیں تو پہلے والی کو چھوڑتی۔ وہ استضائی انداز میں ہنسی۔ سارے بچے گھر میں موجود تھے اور اتنا بڑا تانا۔ وہ سوچ رہی تھی یہ عورت ان کے نصیب میں کیوں لکھ دی گئی ہے؟ آخر یہ سب کس جرم کس گناہ کی سزا تھی؟ اسے میں نے نہیں چھوڑا تھا، اس نے خود ہی مجھے چھوڑا تھا۔ بمشکل ان کے منہ سے لفظ ادا ہوئے، آنکھوں میں اشک رواں تھے۔ وہ روتی ہوئی دبے قدموں باہر نکل گئی۔ سب کچن کے پاس کھڑے تھے۔ آج ایک نئی کہانی انہیں معلوم ہوئی تھی۔ وہ قصوروار نہیں تھی لیکن چور سی بن گئی تھی۔ کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ آخر کب تک وہ یہ سزا کاٹتی رہیں گی، ظلم کی چکی میں پستی رہیں گی؟ کب ان کے دکھ ٹلیں گے؟ کوئی جرم نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، پھر بھی ماتوں ٹھہرائی گئی۔ امی بس کریں، کیوں خود کو ہلکان کرتی ہیں؟ رابعہ اندر آئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر بیٹی کی آنکھوں میں اپنا جرم تلاش کرنا چاہا، مگر وہاں تو ماں کی محبت موجزن تھی۔ ابو کی عادت آپ جانتی ہیں، پھر کیوں بس ضد ہیں؟ کیا میں تمہاری شادی نہ کروں؟ ہر چیز کو تو پابندی لگا رکھی اس شخص نے۔ کیا اب اولاد کی شادی بھی نہیں کرے گا؟ امی صاحب ابو نہیں چاہتے تو رہنے دیں، میں بھی آپ کی طرح جی لوں گی۔ کیوں تو کیوں میری طرح جیے گی؟ خدا نے تیرے نصیب میں سکھ لکھے ہیں، انشاءاللہ تو خوشیاں دیکھے گی۔ انہوں نے اس کا منہ چوم لیا۔ امی کیا آپ میری شادی کے لیے ابو اور دادی جان سے لڑیں گی؟ ہاں ہاں میں لڑوں گی۔ وہ کون ہوتے ہیں میرے بچوں کا حق ماننے والے؟ اب میں خاموش نہیں رہوں گی، انہوں نے عزم سے کہا تھا۔ امی مجھے ان لڑائیوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے شانے سے سر اس نے ٹکا دیا۔ میں تیرے حق میں آواز نہیں اٹھاؤں گی، تب اس گھر میں جھگڑے فساد ہنوز جاری رہیں گے۔ یہاں نہ خاموش رہنے والوں کو حق ملتا ہے اور نہ مانگنے والوں کو، بلکہ بڑھ کر چھین لینا چاہیے، اور میں تیرا حق چھینوں گی۔ امی رابعہ ماں سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ بس کر، اسی لیے میں تجھے جلد بیاہ دینا چاہتی ہوں تاکہ تو سکھ کے دن دیکھے۔ امی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، ہر مرد ابو جیسا ہو، شکی، وہمی اور بدمزاج۔ نصرت آرا کو رابعہ کے لفظوں نے اپنا دکھ بھلا دیا۔ نہیں میری جان، تو نے ابھی مرد کا ایک ہی روپ دیکھا ہے، دوسرا روپ دیکھے گی تو سارے درد ساری اذیتیں بھول جائے گی۔ انہوں نے پیار سے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا۔ امی بھائی کو دیکھا ہے آپ نے؟ بالکل ابو کا پرتو ہے، اور کون سا روپ ہوگا مرد کا؟ مرد تو صرف ایک ہی روپ ہوتا ہے جو میں دیکھ چکی۔ میں آپ کی طرح ایک چکی سے نکل کر دوسری چکی میں نہیں پیسنا چاہتی۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا کر اٹھنا چاہا۔ ضروری نہیں ہے تیرا نصیب بھی میرے جیسا ہو، اور خدا نہ کرے جو ایسا ہو۔ رابعہ نے بے یقینی سے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ یقین نہیں آتا امی، آ جائے گا میری جان، ضرور آئے گا۔ ماں نے بیٹی کے یقین کو تقویت دی۔ رابعہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ خدا تیرے نصیب کے دکھ مجھے دے دے، محبت سے دل سے دعا نکلی تھی۔ امی کچھ پیسے چاہیے تھے۔ اونچا لمبا سہیب ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا تھا۔ اسے شرم آئی ہو یا نہ آئی ہو، انہیں شرم آ گئی تھی اتنی لمبی چوڑی ہتھیلی پھیلی دیکھ کر۔ کیوں؟ آپ بھی عجیب باتیں کرتی ہیں۔ پیسے کیوں چاہیے ہوتے ہیں؟ بینک میں جمع کرواؤں گا، اکاؤنٹ کھولوں گا۔ وہ تحقیر انداز میں گویا ہوا۔ تو اپنے باپ سے لو جا کر، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ باپ سے تو آپ ہر وقت لڑتی رہتی ہیں، غصہ دلاتی ہیں انہیں، میں کیا مانگوں ان سے؟ آج ان کے بڑے بیٹے نے بھی انہیں مورے الزام ٹھہرا دیا تھا۔ کیا میں قصوروار ہوں؟ اور تمہارے باپ کو کوئی قصور نہیں؟ نہیں امی، عورت بولتی ہے تو مرد کی زبان بھی چلتی، اور ہاتھ بھی۔ مت بولا کریں ان کے سامنے۔ نصرت آرا صدمے سے گھنگ ہو گئی۔ کیوں مانگتے ہیں لوگ بیٹے کی دعا؟ انہوں نے دکھ سے سوچا۔ پیسے دیں مجھے۔ اسے اپنی بات کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ نہیں ہے میرے پاس کوئی پیسے ویسے۔ انہوں نے منہ پھیر لیا۔ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، جا کر اپنی چہیتی دادی سے مانگو، جنہوں نے تمہیں بگاڑ دیا ہے۔ انہوں نے بگاڑا نہیں، سنوارا ہے۔ بگاڑتی آپ جیسی مائیں ہیں جو ایک کے بعد دوسرا گھر بساتی ہیں۔ ابو جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں۔ وہ تنتناتا باہر نکل گیا۔ نصرت آرا کو لگا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا، وقت رک جائے گا، لمحے ساکت ہو جائیں گے۔ ایسی ذلت، ایسی رسوائی، جن کا بیٹا ہے، اس نے ان کی کوکھ سے جنم لیا تھا۔ نہیں، سارے احساسات اس چوٹ سے منجمد ہو گئے۔ کیا نہیں تھا ان کے بیٹے کی آنکھوں میں؟ نفرت، حقارت، کینہ پروری، سب کچھ ان آنکھوں میں سمٹ کر رہ گیا تھا۔ چھوٹے بچے گمسم ہو گئے اور کمرے میں دیر تک روتی رہی۔ کیا بات ہے شازیہ، آج پھر کیا کوئی مارکا ہوا ہے؟ چھوٹے بیٹے کے چہرے پر تو مسفور تھا۔ شازیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ معلوم نہیں یہ والدین آپس میں لڑتے کیوں ہیں؟ اتنے بچے پیدا ہو گئے، مطمئن نہیں ہوئے، ایک دوسرے سے ہر وقت شوقی اور ناداں رہتے ہیں۔ کس بات کا احساس ندامت ہے؟ دوسری چوٹ تھی جو ان کے دل پر لگی ہے۔ تو اب فاروق اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ ماں باپ کے زبان کی بابت دریافت کر سکے۔ آنسو اس کے خود بخود خشک ہو گئے۔ آج دوسرے بیٹے نے بھی آواز اٹھا لی تھی۔ وہی قصوروار ٹھہرائی جا رہی تھی۔ اولاد بھی باپ کی طرفدار تھی۔ انہوں نے زیادتی پر بھی چپ سادھ لی۔ انہوں نے خود ہی رابعہ کے لیے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ خدا نے مدد کی، دونوں کمیٹیاں یک کے بعد دیگرے نکل آئیں۔ ایک کمیٹی فرنیچر کے لیے رکھ لی۔ زیور کا ایک ہی سیٹ نصرت آرا کے پاس تھا، وہ اسے دے دیا۔ ماں کا زیور ایسے موقعوں پر ہی تو کام آتا ہے۔ کچھ رقم سے برتن اور کپڑے بنا لیے، اور کچھ زیادہ نہیں کر سکتی تھی تو کم بھی نہیں تھا۔ یہ کہاں سے آیا ہے اتنا پیسہ؟ دادی کی نگاہ آج پڑی تھی۔ کمیٹی نکلی تھی میری، یہ سب لے آئی۔
توبہ، یہ گل چھڑے اڑائے جا رہے ہیں، انہوں نے طنز کہا۔ نہیں، میری بیٹی کا حق ہے، اس کا جہیز ہے، میں پیسے مانگ رہی تھی تو ملے نہیں۔ طاہرہ بیمار تھی، اس کے بچے کے لیے چاہیے تھے، اس وقت میرے پاس تھے نہیں۔ یہ میری جمع پونجی ہے۔ جمع پونجی یا میرے بیٹے کی جیب کی صفائی؟ نصرت طارہ نے شرمندگی، ندامت، رنج و ملال سے انہیں دیکھا۔ بیٹی کا حق باپ کی جیب کی صفائی سے ادا نہیں ہوتا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ جب کہہ دیا تھا ابھی رابعہ کی شادی نہیں کرنی تو پھر دادی نے پھر نیا سوچا چھوڑا۔ اس کی شادی کی عمر ہے، رشتہ طے ہے، اور وہ لوگ بزد ہیں۔ بزد ہیں تو توڑ دو منگنی، ابھی ہمیں اتنی جلدی نہیں ہے۔ پھر کہتی ہوں آج جاوید ہے کہ آپ خود فیصلے کرنے لگی ہو، ہم لوگوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتی اندر جانے لگی۔ لیکن مجھے ہے جلدی، میں اپنی بیٹیوں کا بوجھ آپ لوگوں پر نہیں ڈالوں گی، اپنی زندگی میں ہی ان کا بیاہ کروں گی۔ ابدی رخ سے سفر باندھنے کا ارادہ ہے، انہوں نے تحقیق سے دیکھا۔ نصرت طارہ سلک کر رہ گئی۔ انہوں نے دل میں موسم ارادہ کر لیا تھا کہ اس بار فردوسی بیگم آئیں گی تو تاریخ دے دیں گی، باپ دادی راضی ہوں یا نہ ہوں۔ اب انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، انہیں حقیقت میں اب اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا۔ دل میں اس رفتار سے دھڑکتا تو گویا آج سے ہی موقع نہیں ملے گا۔ اس دھڑکن کے بعد جب نڈار ہو جاتی، بیٹیاں ہی تھیں جو ان کا خیال رکھتی۔ انہوں نے بیٹیوں کو کبھی روکا نہیں تھا، کبھی وہ دادی کے بہکاوے میں نہ آ سکتی۔ دادی نے چاروں بیٹوں کو بیچا لاڈ پیار سے بگاڑ دیا تھا، بیٹوں سے انہیں کوئی امید نہیں تھی۔ اب وہ سہیب اور فاروق سے بات بھی نہ کرتی، کیا فائدہ تھا نہ خلف اولاد سے بات کرنے کا؟ بیٹیاں حقیقت میں رحمت ہوتی ہیں، اور انہوں نے طے کر لیا کہ اپنی زندگی میں ہی بیٹیوں کو نپٹا دیں گی۔ رات کو وہ بیٹیوں کے کمرے میں تھی، اندر سے بیٹے کے بولنے کی آوازیں آنے لگی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمیٹی پر میرا حق ہے، تیرے پیسے سے ڈالی گئی تھی، لے کر دے، مجھے ضرورت ہے۔ ساس کی نئی پلاننگ تھی۔ نصرت طارہ نے شکر ادا کیا کہ وہ اس رقم سے سب چیزیں خرید چکی تھیں۔ اماں وہ نہیں دے گی، اس نے رابعہ کے لیے ڈالی ہوگی۔ جاوید مرزا نے کہا، رابعہ کی اتنی جلدی کیا پڑ گئی ہے؟ اسے بڑا تو ہونے دو، 2 سال بعد شادی کرنا، بھی پیسے کی ضرورت ہے، کاروبار میں لگاؤ۔ مجھے طاہرہ کی طرف بھی جانا ہے، پھر ریاض کے گھر میں کچھ ہونے والا ہے، وہاں بھی ضرورت ہے، ایک تیری جان کہاں کہاں ہلکان ہوگی۔ جاوید سر ہلاتے ہوئے ماں کی بات سمجھنے لگا۔ تیرے بیٹے جوان ہو گئے ہیں، ماں نے نکھٹو کر دیا ہے، بس بیٹھ کر کھائیں گے یا باہر نکل جائیں گے؟ جانے کیا گول گول کر پھراتی ہے، کمانے کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ دادی نے پوتوں کو بھی نہیں بخشا۔ ہاں بھئی، یہ تو ہے، جوان بیٹوں کی سستی نے جاوید مرزا کو تھکا دیا تھا۔ بلا اسے اور لے پیسے، ورنہ وہ ادھر ادھر کر ڈالے گی۔ نصرت طارہ اندر ہی اندر خود کو آنے والے لمحوں کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔ یا اللہ، میری بیٹی کے نصیب کی رکھوالی کر، انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی۔ چھوٹی نگت اسے بلانے آئی، ابو بلا رہے ہیں، آتی ہوں۔ وہ چپل تلاش کرنے لگی۔ پلیز امی دے دیجیے گا پیسے، گھر میں لڑائی ہوگی ورنہ۔ کیوں دے دوں؟ تیرا حق میں نے جمع کیا ہے، کچا چبا جاؤں گی اب کوئی میرے راستے میں آیا تو۔ اور وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ چاروں بہنیں سہم کر قریب قریب ہو گئی، انہیں سوچ لیا تھا کہ وہ اس بار ہار تسلیم نہیں کریں گی۔ نصرت امی کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، دے دو، جاوید مرزا نے سکون سے کہا۔ میرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ گھر کے خرچ کے علاوہ اور کیا دیتے ہیں آپ؟ وہ جو کمیٹی نکلی ہے، وہ رابعہ کہا کہ اور میں نے خرچ بھی کر دیے، برتن کپڑے وغیرہ خرید لیے کچھ، اور پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ لڑکے کی گونٹھی بنا لوں۔ کیا؟ جاوید مرزا اتنے مضبوط لہجے پر سلگ گئے۔ مجھ سے پوچھا تھا لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ آپ نے تو نظریں چرا رکھی ہیں، لیکن 4 پہاڑوں کو میں نے ہی سر پہ کاٹنا ہے، انہوں نے دو بدو جواب دیا۔ دیکھا جاوید کیسے زبان چل رہی ہے؟ سوری، آپ نے کہا تھا میں آپ کو جواب نہ دوں۔ اس نے تیکھی نگاہوں سے دیکھا اور سلگ کر رہ گئی۔ تمہیں کہا تھا ابھی شادی نہیں کرنی، پھر میں نے اپنا جواب دے دیا تھا، انہوں نے بے نیازی سے کہا۔ جانے کس موڈ میں تھے جاوید مرزا کے لہجہ تیکھا تھا نہ کڑوا، لہٰذا دوبارہ بولے، کچھ پیسے ہیں تو دے دو۔ میں نے کہا نا، مجھے مزید کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کب تک دیں گے مجھے؟ میں فردوسی بیگم کو قریب کی ہی تاریخ دے رہی ہوں، اس کے بعد شازیہ کا بھی سوچنا ہے۔ ایک رشتہ آیا ہے، لیکن میں نے کہہ دیا ہے رابعہ سے فارغ ہو جاؤں تو پھر دوسری کا سوچوں گی۔ نصرت طارہ کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ جاوید مرزا دیکھتے رہے۔ کتنے عرصے بعد وہ غور سے انہیں دیکھ رہے تھے، کتنا عرصہ بیت گیا تھا، کتنے ماہ سال گزر گئے تھے۔ مجھے سوچ کر جواب دے دیجیے گا۔ وہ انہیں متوجہ دیکھ کر باہر نکل گئی۔ دیکھا اس کا طرز، خود فیصلہ کر لی کہ اب ماں نے بھڑکایا۔ جاوید مرزا دھیرے دھیرے کنپٹیاں دبانے لگے۔ یہ عورت جو اس کی محبت تھی، ان کے بچوں کی ماں تھی، اسے کیا دیا میں نے؟ یعنی اب ماں کی کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ ماں نے جل کر کہا، اماں آپ کو پیسے چاہیے، میں دے دوں گا، اسے کرنے دے جو کرنا چاہتی ہے۔ جانے دل کا کون سا نرم گوشہ بیدار ہوا تھا، وہ جو کہہ رہے تھے ہیں، وہ تو حقا بکا رہ گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، اب بوڑھی ماں کی یہ قدر ہوگی۔ انہوں نے روتے ہوئے دوپٹہ چہرے پر رکھ لیا۔ اماں پلیز۔ وہ تھکے سے انداز میں اٹھ کر ان کے قریب جا بیٹھے، کچھ دیر انہیں سمجھاتے رہے، پھر اٹھ کر باہر نکل گئے۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ انہوں نے ایک لفظ نہ کہا۔ اماں کو تو حقا بکا رہ گئی۔ یہ وقت کا کون سا روح ہے؟ انہیں لگ رہا تھا وہ عالم خواب میں ہے۔ ساری عمر منافقت کا جو بیج انہوں نے بویا تھا، کہیں وہ منہ بند تو نہیں رہ گیا؟ یہ عورت جیت جائے گی کیا؟ یہ عورت جس کو میں نے کبھی جاوید مرزا تک پہنچنے نہیں دیا، کہ اس کی رسائی حاصل کر لے گی؟ اس عورت سے تو میں بچے کو دور کر دیے
نہ کردہ گناہ کی سزا دی تھی۔ کیا یہ اب سبقت لے لے گی؟ نہیں، قطعی نہیں، میں اس کی نہیں چلنے دوں گی، کبھی نہیں۔ انہوں نے ظالمانہ انداز میں سوچا اور بیٹی کے گھر جانے لگی۔ یہ امی کو دے دو۔ پھلوں کا لفافہ فاروق نے رابعہ کی جانب بڑھایا۔ امی کھانا کھا چکی ہیں۔ رابعہ نے لفافہ لے کر سائڈ پر رکھ دیا۔ پھل کھانے کے بعد ہی کھائے جاتے ہیں۔ امی کھانے کے بعد کچھ نہیں کہتی، اب نماز پڑھ رہی ہیں۔ اس نے قطعیت سے کہا، تم کیوں منع کر رہی ہو؟ لے جاؤ۔ فاروق، تمہیں گھر پر پرسکون فضا اچھی نہیں لگتی جو ہلچل مچانے آگے ہو؟ نہیں چاہیے امی کو تم لوگوں کا کچھ، لے جاؤ اور سکون سے رہنے دو۔ جو تم لوگوں نے دے دیا ہے وہ تمہارے وٹامنس کی کمی پوری کر دے۔ وہ تھی تو فاروق سے چھوٹی لیکن بڑی کر دی گئی تھی۔ چپ ہوتی ہو یا میں دوں ہاتھ؟ فاروق باپ کا عکس بن کر رہ گیا، ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ مت سمجھنا کہ ممی کی طرح تمہاری ہر زیادتی کو برداشت کر لوں گا۔ میں رابعہ ہوں، رابعہ جاوید مرزا کی بیٹی۔ ایک مارو گے تو یہ دو مار کر تمہارا سر توڑ دوں گی، بدتمیز لڑکے۔ اس نے ڈپٹ کر کہا، میں تمہاری کوئی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گی۔ رابعہ نے کہا، نالائق بھائی جب بہنوں کی عزت نہیں کر سکتے تو انہیں عزت دینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ فاروق کچھ کہتا نصرت آرا آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ امی سے سمجھائیں، یہ ابو بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ نصرت آرا نے تمام گفتگو سن لی تھی۔ جاؤ یہاں سے، بہنوں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ سمجھ لوں گا میں تمہیں۔ وہ بہن کو گودتا ہوا نکل گیا۔ رابعہ سنجیدگی سے روٹیاں پکانے لگی۔ نصرت ایک نگاہ اس پر ڈال کر دوبارہ اندر چلی گئی تھی۔ اس بار فردوسی بیگم مٹھائی کے ساتھ نہیں کہ تاریخ لے کر ہی جائیں گی۔ نصرت آرا تو جیسے تیار بیٹھی تھی، فوراً ہی اگلے ماہ کی تاریخ دے دی۔ اتنی قریب کی تاریخ کی انہیں امید ہی نہیں تھی، حیران ہوگی۔ اب دیر کیا اور سویر کیا، جو کام ہوتا ہے ہو جائے۔ آپ کی ساس نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، وہ اپنی بیٹی کے گھر گئی ہے۔ پھر کچھ دیر باتیں کر کے وہ رخصت ہو گئی۔ 3-4 دن کے بعد گھر میں سکون ہی رہا، ورنہ ہر وقت ان کی ہائے ہائے یا چیخو پکار جاری رہتی تھی۔ جاوید مرزا نے آئے تو انہوں نے بتا دیا کہ فردوسی بیگم کو اگلے ماہ کی 18 تاریخ دے دی ہے۔ وہ کچھ سوچنے لگے، تیاری ہو سکے گی؟ ہاں، ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی مدد ساتھ ہو تو گھبرانا کیسا، تقریباً ساری تیاری مکمل ہے، بس کچھ کام رہ گیا ہے۔ اچھا، انہیں دلی خوشی ہوئی، مسکرا کر انہیں دیکھا، مگر ایک طویل عرصہ ہوا وہ مسکرائی نہیں تھی۔ بچوں کے ساتھ بھی سخت مزاج ہو گئی تھی۔ امی کو پیسوں کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت پوری کر دیجیے گا، ورنہ خواہ کا ہی جھگڑا کریں گی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ نصرت آرا، انہوں نے بے ساختہ چند ثانیے بعد پکارا۔ نصرت آرا نے بے اختیار چونک کر سر اٹھایا۔ برسوں بعد شناسائی کی چمک ان کی آنکھوں میں تھی۔ انہوں نے فوراً نگاہیں جلائی۔ اب پہلو تہی ان کے حق تھا، بچے بڑے ہو گئے تھے۔ وقت نے ان کو بہت کچھ چھین لیا تھا، جس میں ایک جاوید مرزا کا نرم و گرم لہجہ بھی تھا۔ سماعتوں میں بس مدھم سی چاندنی رہ گئی تھی، وہ اس سرگوشی کا مطلب جانتی تھی۔ اب صرف لڑکے کے کپڑے اور انگوٹھی بنانا ہے، وہ بھی بن جائے گی۔ میں چلتی ہوں، آرام کریں۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ یوں محسوس ہوا جیسے ان کے درمیان کوئی کاروباری گفتگو ہوئی ہو۔ جاوید مرزا نے بڑھ کر بے ساختہ ان کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے ہاتھ چھڑا کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ان ہاتھوں کی ملائمت اور نرماہٹ جانے کہاں کھو گئی تھی، جذبہ احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ لیٹ کر انہوں نے ٹھنڈا شکست خوردہ سانس لیا۔ ماں کے حکم پر چلتے ہوئے کیا کیا کھو دیا، محبت، ٹھنڈک، سکون، شانتی، سب کچھ۔ اور اب انہوں نے خود کا جائزہ لیا، تبھی دروازہ کھول کر ماں اندر آ گئی اور اٹھ بیٹھے سارے نرم گرم جذبے جھٹکتے ہوئے ہوا ہو گئے۔ جاوید کی اماں بولتی رہ گئی، مگر نصرت آرا کے کان پر جوں نہ رکی۔ مسئلہ ان کی بیٹی کا تھا، گھر بسانا لازمی تھا۔ اماں کتنا ہی رونا روئیں، طاہرہ کو یاز کا مسئلہ بتایا، اپنے گھٹنوں کا درد لے کر بیٹھ گئی، مگر نصرت آرا نے نہ سنی۔ باقی تیاریوں کے لیے جاوید مرزا انہیں پیسے دیتے رہتے۔ امی یہ آپ رکھیں، میں اور دے دوں گا۔ انہوں نے کچھ نوٹ ان کی جانب بڑھا دیے۔ میں ان کا کیا کروں، رکھو یہ بھی اپنے پاس۔ انہوں نے جھٹکے سے نوٹ دور پھینک دیے۔ امی آرام سے، اس وقت رابعہ کی شادی کرنی ہے، میں آپ کو بھی دیتا رہوں گا۔ جب میں نے کہہ دی ہے کہ بھی رابعہ کی شادی نہیں کرنی تو پھر کیوں نہیں سنی میری بات؟ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ امی سارے حق آپ کے ہیں، مگر رشتہ اچھا تھا اس لیے ہاں کرتی۔ خاک اچھا تھا، مجھے ایک آنکھ نہ بایا، خاندان میں کیا کم تھے رشتے جو باہر ڈھونڈنا۔ بس میں نے کہہ دیا ہے شازیہ کی شادی رفیق سے اور مدیحہ کی شادی سیدہ کے بیٹے جمال سے کروں گی۔ انہوں نے گویا اپنا فیصلہ سنا دیا۔ قطعی نہیں۔ نصرت آرا اندر آ گئی۔ میں کبھی بھی اپنی بیٹیوں کی شادی خاندان میں نہیں کروں گی جس خاندان نے مجھے قبول نہیں کیا، مجھے عزت نہیں دی۔ ان سے کیا امید کہ میری بیٹیوں کو کیا دیں گے؟ انہیں یاد نہیں کہ میں نے ایک متعلقہ ہوں، اور متعلقہ ہونا اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں۔ معاملہ ان کی بیٹیوں کا تھا تو وہ کیسے اپنی زبان بند کر کے انہیں دکھی کر سکتی تھی؟ میں نے اس گھر میں ساری عمر ایک نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹی ہے، میری بیٹیاں کیوں بے خطا ماری جائیں؟ جاوید کی ماں ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ یہ سورج کہاں سے نکل آیا تھا؟ میں اپنی بیٹیوں کو کسی بھی انتقام کی بیت نہیں چڑھنے دوں گی۔ سن لیا آپ نے؟ جو میں نے سہ لیا، برداشت کر لیا، بہت ہے۔ میری پھول جیسی بچیاں کیوں گرم ہوا میں رہیں؟ وہ چند ثانیے کا سانس لینے کو رکی۔ جاوید، یہ تو پاگل ہو گئی ہے، اس نے بیٹے سے کہا۔ ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں، پتھر بھی مار سکتی ہوں۔ آپ نے میری زندگی برباد کر کے بھی سہاگن نہیں بننے دیا تھا۔ کس جرم کی سزا مجھے دی تھی؟
آپ نے مجھے بے گناہ کو، آج آپ کی بیٹی اس موڑ پر کھڑی ہے کہ اس کی زندگی خوشیوں کا چراغ بجھنے کو ہے، اور اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ طلاق یا خلا لے کر جہاں تک وہ مجبور نہ ہو، یا مرد حد سے تجاوز نہ کر جائے۔ یہ میری شرافت کی دلیل تھی، میری پاکیزگی کا ثبوت کہ میں ظلم سہتی رہی، بے خطا پٹتی رہی، لیکن اف نہ کی، کبھی تو آنکھ کھلے گی۔ اگر میں اتنی ہی تنگ مزاج ہوتی تو پہلی جنگ میں ہی آپ ہار جاتی۔ آج وہ بولتی رہی، رکنے کا حوصلہ ان میں تھا نہ روکنے کو کسی میں۔ بچے باہر گمسم کھڑے تھے۔ سمجھا دیجیے گا آنے والوں کو، اپنی بیٹیوں کو دہلیز پر بٹھا لوں گی مگر ان کے ساتھ رخصت نہ کروں گی۔ جوید مرزا استضائی انداز میں اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے دونوں ماں بیٹے کی جانب دیکھا اور باہر نکل گئے۔ آج ان کا سر جھکا ہوا نہیں تھا بلکہ اٹھا ہوا تھا۔ بیٹیوں کا حق انہوں نے آج اپنے پاس رکھ لیا تھا، ماں ہونے کا حق ادا کر دیا تھا، اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے رحمت بنایا تھا۔ اندر ماں بیٹے کیا گفتگو ہوئی اس میں سے کوئی غرض نہیں تھی، یقین ان کے خلاف بڑکایا جا رہا ہوگا، لیکن اب انہیں پرواہ بھی نہیں تھی۔ خاموشی کی زبان کے سکھ بھی دیکھ لیے تھے اور دکھ بھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہی کرے گی جو ان کا دل چاہے گا، اس راہ پر چلے گی جہاں پر ان کا دل و دماغ کہے گا۔ یہ ان کا فیصلہ تھا۔ رابعہ کی بھرپور تیاریاں کی، سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کسی چیز میں انہوں نے کوئی کمی نہ چھوڑی۔ ڈیروں نصیحتوں کے ساتھ دعائیں محبتوں کی چھاؤں میں رابعہ کو رخصت کیا۔ ان کے دل میں سکھ کی چھاؤں ہو گئی۔ آج وہ اپنے فیصلے کو جوان کی زندگی کا پہلا فیصلہ تھا، پایا تک میل تک پہنچا چکی تھی۔ جوید کی ماں نے ان کی بات نہ کی مکمل طور پر گریز کرتی، انہیں بھی صلح کا شوق نہ تھا۔ گھر میں امن و امان تھا، رابعہ خوش تھی، روز نقصک سے آتی اور اس کے لیے ڈیروں سکھ کی دعائیں مانگتی۔ رابعہ کی جگہ اب شازیہ نے لے لی تھی، مگر وہ رابعہ کی طرح کم زبان کم سفر نہ تھی، بہت پر اعتماد تھی، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ اکثر انہیں احساس ہوتا ہے اس معاملے میں ان کی بیٹیاں ان سے مختلف ہیں، اپنا حق لینا بھی جانتی ہیں اور عزت کروانا بھی، اور زندگی میں یہ دو چیزیں بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ رابعہ کے بعد اب شازیہ کی باری تھی۔ خالہ کا رہا ہوا رشتہ زیر غور تھا۔ آج کل بچوں کی دادی ایاز کے گھر میں تھی، اس کے گھر میں بیٹا ہوا تھا، گھر میں سکھ تھا۔ ایک بات جو انہوں نے نوٹ کی، سہیب اور فاروق سنجیدگی سے کتابوں کی جانب متوجہ تھے۔ یہ کایا کیسے پلٹی وہ نہیں جاننا چاہتی تھی۔ عرصہ ہوا ان سے گفتگو بند کرتی تھی، وہ ایسے ڈیڑھ تھے کہ معذرت یا معافی تک نہ مانگی تھی، انہیں پرواہ بھی نہیں تھی۔ آج کل جاوید مرزا جلدی آ رہے تھے، مگر ان کی آمد کو محسوس کر کے ہی وہ جائے نماز بچھا کر لمبے لمبے وظائف شروع کر دیتے، جن کو بلانے کی ہمت ان میں نہ تھی۔ وہ اپنے سابقہ سلوک اور رویے پر شرمندہ تھے اور صلح کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ رابعہ اکثر آ جاتی تھی، خوشیاں اس کے چہرے پر رقصہ رہتی، ہونٹوں پر بے ساختہ ہنسی اس کا چہرہ بتا دیتا تھا، وہ اس کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ بھرے پرے گھر نے اسے خوشیاں مسرتیں اور کہکے عطا کر دیے تھے، اور وہ اسے کچھ مل گیا تھا جو ایک لڑکی تمنا کر سکتی ہے، اچھا شوہر، اچھا گھر، اچھی سسرال۔ اس کا چہرہ بھی یہی بتاتا تھا۔ نصرت آرا کی قسمت نے یا تو کروٹ بدلی تھی یا پھر دکھ کے دن بیتنے کو تھے۔ سہیب اور فاروق نے ان کے قدموں پر سر رکھ کر معافی مانگ لی تھی اور اپنے قصور پر شرمندہ تھے۔ فاروق نے صاف کہہ دیا تھا کہ دادی جان ہی ہمیں یہ سب کرنے کو کہتی تھی۔ نصرت آرا کی آنکھیں بھرنے لگی۔ کیا مل گیا انہیں بچوں کو ماں کی محبت سے دور کر کے، ان کی منزل سے بھٹکا کر، ان کو مستقبل تباہ کر کے؟ ہمیں معاف کر دیں امی جی، نوکری تلاش کر رہا ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سہیب نے ان کا دایاں ہاتھ کا بوسہ لیا۔ آئندہ آپ کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں آئے گا، کوئی ترچھی نظر نہ ڈالے گا۔ فاروق نے بایاں ہاتھ کا بوسہ لیا۔ خوشی، مسرت، شادمانی ان کے وجود میں رقصاں تھی۔ خدا نے دیر سے ہی ان کی آخر سن لی تھی۔ وہ شوقی ضرور تھی مگر نالاں نہیں۔ انہیں یقین تو نہیں تھا لیکن وہ ان کی جانب لوٹ آئے تھے۔ اس سے بڑا انعام ان کے لیے اور کیا ہو سکتا تھا؟ پھر ابھی کچھ بگڑا بھی نہیں تھا، ابھی تو قسمت ان کے ہاتھ میں تھی، بس ذرا سی آزمائش باقی تھی۔ دکھ کا سورج ڈلنے والا تھا، سکھ کا چاند طلوع ہونے والا تھا۔ نصرت آرا، جو وہ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی، نعمتوں کا شکر ادا کر رہی تھی، اتنی خوبصورت خوابناک آواز سے چونک گئی۔ پھر خیال سمجھ کر نیت باندھنے کو تھی کہ جاوید مرزا سامنے آ گئے۔ آپ کو کوئی کام تھا کیا؟ ہاں، انہوں نے محبت کے گہرے جذبے سے دیکھا۔ کیا؟ انہوں نے نظریں چرا لی۔ میرے گناہوں کی معافی دے دو۔ وہ ان کے حضور بیٹھ گئے۔ جاوید، وہ بیٹھتی چلی گئی۔ ہاں نصرت، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور پچھتاوے کی آگ میں جھلس رہا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے سر جھکا دیا، عبیدہ آنکھیں رخساروں پر ڈھلک گئی۔ مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ وہ سب محبت کے دعوے کیا ہوئے؟ عشق کے وعدے، وہ سب کیا تھا؟ اس سوال کا جواب دے کر مجھے مطمئن کرتے۔ انہوں نے چاند کی روشنی میں ان کے پشیمان چہرے کو دیکھا۔ اس لیے نصرت آرا کہ وہ میری ماں کا حکم تھا، بنا اجازت شادی کر کے میں نے انہیں عظیم دکھ دیا تھا، انہیں مزید دکھی نہیں کر سکتا تھا، ان کے دیے ہوئے دکھ تمہیں دیتا بھی تھا اور محبت بھی کرتا تھا۔ میرے بچے اس بات کا ثبوت ہے، لیکن مجھ سے بہت زیادتی ہوئی ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے۔ بے شک والدین بہت عظیم ہستیاں ہوتے ہیں، ماں کا رتبہ بے حد اعلیٰ اور اونچے درجے کا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کا ہر حکم بھی درست ہو اور ان کا عمل کیا جائے۔
چھوٹے بڑوں کو راہ دکھا سکتے ہیں، پیار سے سمجھا سکتے ہیں، مگر بیجا ظلم کرنے کا کوئی حق ان میں نہیں ہے۔ آج میں تم سے شرمندہ ہوں اور معافی کا خواستگار ہوں۔ حقیقت میں انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، نہیں، وہ ان بندے ہاتھ پر ماتھا ٹیک کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک ذرا سی بات سمجھنے میں انہوں نے برسوں لگا دیے۔ کاش کچھ عرصہ پہلے ہی کہہ دیتے، سمجھ لیتے، کچھ تو ان یادگاروں میں شامل ہو جاتا۔ انہوں نے دھیرے سے سر اٹھایا اور سارے آنسو سمیٹ کر پہلے روز والے جاوید مرزا بن گئے۔ پھر معاف کر دیا نا مجھے؟ عورت کے پاس سوائے معافی کے ہوتا بھی کیا ہے؟ انہوں نے شکوہ کرنے والی نگاہوں سے دیکھا۔ ہوتا ہے، عورت کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ عظیم دولت ہوتی ہے، محبت کی، نظر اندازی کی۔ بس اس دولت میں مجھے بھی کچھ دان کر دو۔ سب کچھ تو آپ ہی کا تھا، آپ نے ہی راستہ بدل لیا تھا۔ وعدہ رہا، اب نہیں بھٹکوں گا اور ساری عمر تمہاری سیوا کروں گا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ اس عمر میں یہ چونچلے اچھے لگیں گے؟ میری نظر سے دیکھو، تم آج بھی اتنی ہی حسین ہو جتنی روز اول تھی۔ انہوں نے بے ساختہ سر جھکا لیا۔ شوہر کسی عمر میں بھی تعریف کرنے لگے تو گلنار بنا دیتی ہے، جس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ اب زندگی کتنی رہ گئی تھی جو سوز و ضیاء کا حساب و کتاب کرتے گزار دیتے۔ گھر میں امن و سکون ہو گیا، ایک شانتی اور سکون نے گھیراؤ کر لیا۔ جاوید کی ماں البتہ گمسم ہو گئی تھی۔ اب کے لائے ہوئے ان سارے تویزات بے اثر ہو گئے تھے۔ کل ہی وہ بابکر ماما کے پاس جا کر گئی تھی، جس نے ان کے کام کے 3,000 مانگے تھے۔ کل ان کی بیٹی رابعہ آئی، میرون سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد ایک خبر سنائی، میں گھر شفٹ کر رہی ہوں۔ کیا؟ نصرت آرا ہکا بکا رہ گئی۔ ہاں امی، اس گھر میں افراد بہت زیادہ ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے پر الزامات، اس ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ رابعہ، میں نے تو تمہاری طبیعت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر ساس سسر سے علیحدگی کا مقصد؟ امی، ساتھ رہنے میں دلوں میں فرق آ جاتا ہے، کوئی کسی کی نہیں سنتا، اور ابھی تو ہم نے سفر شروع کیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے درمیان کوئی بدمزگی یا لڑائی جھگڑا ہو۔ میرے اندر آپ جیسا حوصلہ نہیں ہے۔ میں نے کھلے دل سے یہ فیصلہ کیا ہے، جس ماحول میں میں پریشان تھی ایسا ہی ماحول وہاں ہے۔ میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، بغیر قصور کے سزا سہتی ہوں، اور شوکت کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے شوہر کی طرف مسکرا کر اشارہ کیا، وہ بھی سر اس بات میں ہلا کر ہنس دیا۔ اسے لے کر علیحدہ ہونے کا مشورہ میں تمہیں نہیں دے سکتی، اور تم اس کی ماں کی بددعاؤں کے اوپر اپنا گھر تعمیر کرو۔ یہ بددعائیں جب لگتی ہیں تو زندگی تمہاری ماں نصرت آرا جیسی بن جاتی ہے۔ میں نے تمہارے باپ کو لگ نہیں کیا، شادی کی درخواست نہیں کی، اور نہ ہی اتنا عرصہ کچھ سہنے کے بعد میں نے لگ کر کی سفارش کی۔ صبر و سکون سے گزارا کیا، مگر پھر بھی سزا کی مرتکب ٹھہری۔ امی، یہ آپ کی بھول ہے، جب قصور سامنے والے کا ہو تو بددعائیں نہیں لگتی۔ ہم نے ان کی رضا سے گھر لیا ہے اور وہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اس عمر میں انہیں بھی سکون اور اطمینان کی ضرورت ہے۔ رابعہ نے ان کے ہاتھ تھام کر مسکرا کر مزید کہا تو وہ سرشار ہو گئی۔ خوش رہو میری جان، بزرگوں کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ بے شک میں اس بات سے انکار نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ نے دادی جان کی دعائیں لینے کے لیے کیا نہیں کیا، مگر وہ… نصرت آرا نے اس کی پیشانی چوم لی۔ خوش رہو میری جان۔ تھوڑی دیر بعد وہ رخصت ہو گئی۔ ابھی وہ بچوں سے بات کرنے کمرے میں جا رہی تھی کہ جاوید کی ماں نے بے ساختہ انہیں گلے لگا کر ان کا منہ چپ لیا۔ امی، وہ ہکا بکا رہ گئی، مجھے معاف کرتے میری بچی، بلا قصور تجھے سزا سناتی رہی۔ نہیں امی، میں نے کبھی برا نہیں مانا، بڑے تو ناراض ہوتے ہیں۔ نصرت آرا نے عظمت کا ثبوت دیا اور انہیں گلے لگا لیا۔ بہت بہتر ہے، درگزر کر۔ اور کوئی نہیں، یہ سکھ بھی دیتی ہے، شانتی بھی۔ درگزر کی راہ اپنا گرز کیسے سیکھے ان کی زندگی میں در آیا تھا۔ کوئی ان کے دل سے پوچھتا، دیر سے صحیح پر اس نے اپنے رب نواز دیا تھا، صبر کا صلہ دیا تھا۔ کسی کام سے آتے جاوید مرزا ٹھٹکے تھے اور پھر مسکرا دیے تھے ساس بہو کو گلے لگتے ہوئے دیکھ کر۔